پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، زرداری صاحب کے دوست غائب ہو گئے، اس پہ سندھ اسمبلی میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، قومی اسمبلی میں بھی آواز اٹھی۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ ساتھ ساتھ عزیر بلوچ کا اب کیس فوجی عدالت میں چلے گا، اس کو فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور اس کے مضمرات کیا ہوں گے؟ کیا کسی کی رات کی نیندیں اس سے خراب ہونے کا اندیشہ ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، کلبھوشن یادیو، اس پہ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ کوئی بھی بیرونی دباؤ اس حوالے سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور سب سے بڑا سوال، پاناما کیس کا فیصلہ کب آ رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف اور عوامی مسلم لیگ عوامی رابطہ مہم، اس حوالے سے پلانز کیا ہیں؟ سندھ سے آغاز کس لیے ہو رہا ہے؟ ان تمام سوالات کے ناظرین جوابات معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ رشید صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ کلبھوشن یادیو، اس پہ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جناب کسی قسم کا بیرونی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا۔ بیرونی دباؤ آ رہا ہے؟ ظاہر ہے آئے گا تو صحیح۔ یہ بیرونی دباؤ تو بڑا انڈین پالیٹکس میں ایک بہت بڑا ہلچل ہے۔ ہر وزیر نے کل وہاں تقریر کی ہے اور انڈین پارلیمنٹ کے علاوہ انڈین اداروں نے اپنی کارروائی ڈالی ہے۔ ایک ہمارے جو حبیب، اس کو نیپال سے اٹھایا انہوں نے، اور بہت سارے اینکر ہمارے حضرات کہہ رہے ہیں جی کہ وٹا سٹا ہو جائے گا، اس سے ایکسچینج ہو جائے گا۔ نہیں ہوگا جی، اور یہ فیصلہ جو ہے انٹرنیشنل عدالتوں میں بھی جائے گا، یہ ایشو بنے گا۔ اور دباؤ ان کے پاس، دباؤ کی مسئلہ یعنی انہوں نے تو ابھی تک کلبھوشن یادیو کا نام نہیں لیا۔ ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہتے ہیں کلبھوشن کے، ان کو پوچھو سپیلنگ ہی نہیں آتے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ ایسے ہی پیسہ پھینک تماشا دیکھ کی فلم لگی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو ایک معاملہ میں ان کیے رکھتے ہیں۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس سارے فیصلے اور ٹرائل کا اور اس سارے چیف آف آرمی سٹاف کے موت کی تصدیق کا دستخط اپروول کا، اس کو بالکل علم نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ خبر دے رہے ہیں آپ کے وزیر اعظم ہاؤس کو علم نہیں تھا، انہیں شاید ٹی وی کی خبروں سے معلوم ہوا۔ آج آرمی چیف کی ملاقات بھی ہوئی وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے، وہاں پہ اس میں کلبھوشن کا نام لیا ہوگا وزیر اعظم؟ ظاہر ہے اس ملاقات کا مین ایشو جو ہے وہ یہ ہوگا، لیکن جو کمر باجوہ صاحب کو ہر جگہ سننی پڑ رہی ہے وہ ڈان لیکس پڑ رہی ہے۔ پاناما کا تو انہوں نے کہہ دیا قوم کی طرح ساری فوج کو بھی۔ دیکھیں ایک بات میں قوم کو اس سے آپ کے پروگرام میں کہنا ہے، یہ فوج کوئی رائل آرمی نہیں ہے جی۔ یہ کوئی جس طرح دنیا کی اور چھوٹی چھوٹی اسٹیٹوں کی فوجیں ہوتی ہیں، یہ پاک آرمی ہے۔ یہ اس میں وہ جو پرانے بڑے بڑے نام ہوا کرتے تھے رائل فیملیوں کے بیٹے شیٹے، اب آپ ککول جا کے دیکھیں، کوئی ٹیچر کا بیٹا ہے، کوئی ڈائریکٹر کا بیٹا ہے، کوئی پروفیسر کا بیٹا ہے۔ یہ غریب لوگوں کی اولاد پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ شدہ لوگوں کے، اور لڑتا پاکستان کے لیے غریب ہے، مرتا بھی پاکستان کے لیے غریب ہے۔ بڑا آدمی تو کمیشن خور ہے جی۔ بڑا آدمی تو، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مجھے کہ کل امریکن کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، ملکوں کے فرنٹ پیج پہ لگی ہے کہ ہمارے عسکری اداروں کی اور ہمارے پولیٹیشنز کی سارے وہ فون سنتے ہیں۔ اور ایک ایسا بیان بھی آیا تھا، میں شیئر کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، کہ امریکن کانگریس میں انہوں نے کہا یہ پاکستانی تو اپنی ماں بیچ دیتے ہیں۔ برٹش ایمبیسی کے اندر سے آلات نکلے، پاکستان کی جو ایمبیسی ہے لندن سے۔ ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم دباؤ قبول نہیں کریں گے۔ پاک فوج کے اندر جو ریزنٹمنٹ ہے، پاک فوج کے جوانوں کے اندر جو جوش اور جذبہ اور ریاکشن ہے کہ یہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں پاکستان ویسا، اس کا اظہار ان کو نہیں مل رہا۔ وہ جانوں پہ جانے دے رہے ہیں، یہ مال پہ مال بنا رہے ہیں اور بے شرم ہیں اور اکڑے بیٹھے ہیں کہ جاؤ۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ پاک فوج کو انصاف پہ مبنی اس فیصلے کا شدت سے انتظار ہے جس پر ان کی رات کی نیندیں اکڑی ہیں۔ اور ارشد شریف صاحب جس دن فیصلہ آیا اس میں شامل ہو، اور یہ فیصلہ شیخ رشید کے کیس پہ آئے گا، یہ بھی یاد رکھنا۔ بالکل 62-63 ہاں آپ سمجھے ہیں یہ بات۔ اور ہم نے 371 تھینک یو ویری مچ 371 سوال جو چیف جسٹس صاحب، یہ ججز صاحبان نے کیے، ہم نے کہا جناب والا مائی لارڈ، یہ 371 سوال آپ نے ان وزیروں کے ان 3 سپر لائر سے پوچھے ہیں، ان میں سے ایک بھی جواب آیا؟ ایک جج صاحب نے کہا شیخ صاحب کاپی ایک اور ہے، میں کہا جناب 2 لیں، میں 12 کاپیاں کرا کے لائے ہوں، آپ کے لیے لائے ہوں۔
371 سوال ججز نے پوچھے ہیں، ایک جواب نہیں ہے. لکھ کی لعنت ہے ایسی سوچ پہ جو سمجھتے ہیں کہ فیصلہ عوام کے خلاف آئے گا. فیصلہ کرپشن کے خلاف آئے گا، آ کے رہے گا. نہیں آئے گا تو نا انصافی جب قانون بنتی ہے، جب نا انصافی قانون بن جاتا ہے تو لوگوں کو اپنے حق کے لیے لڑنا ان پہ لازم ہو جاتا ہے. یہ اس دیش، اس ملک کی عظمت کی نشانی ہے جو ملک کے ساتھ کمیٹڈ ہے. اگر نا انصافی قانون بن جائے گا، جب نا انصافی لا بن جائے گا تو اس کا مقابلہ کرنا، اس کے سامنے کھڑے ہونا، یہ اصل جوان مردی ہے اور اصل بہادری ہے. باقی سب باتیں. شیخ صاحب، مجھے لال حویلی کے آس پاس لوگ بتاتے ہیں آپ کو گانے سننے کا بھی بہت شوق ہے، اور ایک گانا آج کل آپ بڑے شوق سے سن رہے ہیں، انتہا ہو گئی انتظار کی. واقعی سن رہے ہیں؟ نہیں ایسے کر رہے ہیں. میں سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ ہوں. اور لے لو جی ٹائم، بہت بڑا ہزاروں صفحے کا، 1000 صفحے کا فیصلہ آنا ہے. دیکھیں چور کو پکڑنا، غریب کے بچے کو پکڑنا بڑا آسان ہے. 2 لتر مارو وہ بول پڑتا ہے. مال برآمدگی اس کے گھر سے نکل آتا ہے، ٹیلی فون اس کے گھر سے نکل آتا ہے، ریڈیو کی ٹیپ اس کے گھر سے نکل آ جاتی ہے، اور چھوٹا موٹا بٹوا اس کے گھر سے نکل آتا ہے. یہ جن کے قطری خط آ جاتے ہیں ان کو پکڑنا آسان کام نہیں ہے. 800 کروڑ کے فلیٹ جو ہیں، یہ مجھے بتائیں نا، یہ پاکستان کے سیاستدان لکھ کی لعنت اپنی جائیداد اپنے ملک میں نہیں رکھ سکتے. اور ججز نے اس دن کہا تھا اب آپ ججز کا کیس لے بیٹھے ہیں. میں تو جی ججز کے ساتھ ہوں. 20 کروڑ لوگوں کے سامنے کہتا ہوں میرا دل کہہ رہا ہے میرے خلاف بھی فیصلہ آیا تو میں دل سے قبول کروں گا. تو آپ گانا کیوں سن رہے ہیں آج کل انتہا ہو گئی انتظار کی؟ یہ لوگ لگے ہوئے ہیں یہ سوشل میڈیا شیڈیا میں انتظار سے انتظار. بڑا فیصلہ ہے. اور آج میں نے اخبار کی لیڈ سٹوری پڑھی ہے کہ صدیوں تک یہ فیصلہ یاد رکھا جائے گا. میں نے تو نہیں کہا، میں تو اردو میڈیم کا آدمی. دیکھو نا، میری تو لڑائی یہ ہے کہ جس عمر میں ہمارے بچوں کے نیکر میں ریڑا چلاتے ہیں گلیوں میں، وہ کیا کہتے ہیں، پٹھو گرم کھیلتے ہیں، بانٹے کھیلتے ہیں، اس عمر میں ان کے بچے ارب پتی ہو جاتے ہیں. یار ہماری کو خدا سے لڑائی ہے جی. اپنوں کو یہ بانٹتے ہیں، ہمارے بچوں کو ڈانٹتے کیا، اور جب ہم روزگار کی عمر کے لیے ہوتے ہیں یہ آنکھیں دکھاتے ہیں. اور آج ایک ایسا وقت آیا کہہ رہے گیس لگا لو، بجلی لگا لو. وہ محلے میں پھرتے تھے نا جب ہمارے بابڑار میں، وہ ترخان بیچارے لے کے ہتھیار سے ہتھیار، اور اندھا منجی ٹھکا لو، پیڑی ٹھکا لو. تو اب کہہ رہے ہیں گیس لگا لو، کنیکشن لگا لو، بجلی لگوا لو. بجلی تمہارا باپ دے گا، بجلی تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. امپورٹ 3 گنا زیادہ ہو گئی ہے، ایکسپورٹ 25% ہے، اور امپورٹ ملک کیسے چلا رہے ہیں؟ ادھر وہ بری مام پہ بیٹھ کے سی بی آر چلا رہے ہیں لوگ. اس طرح سی بی آریں چلتی ہیں جی، فیصلے کی قوتوں سے چلتی ہیں. یار آپ مجھے بتائیں، جس ملک میں ایک پیر 20 آدمیوں کو مار دے، کوئی مجھے ایک بلی کو ٹچ کرا کے بتائے دنیا میں، کافروں کی حکومت میں جن کو آپ کہتے ہیں کافر ہیں، کو کتے کو ہٹ کر کے بتائے، مجھے گاڑی آگے لے کے جا کے بتائے کتے کی لات کو ذرا لگ جائے اور وہ گزر جائے. نو وے. مینڈکوں کے لیے اربوں ڈالر، اربوں پاؤنڈ ختم کیے ہیں. 3 بلین پاؤنڈ لگائے برٹش نے کہ مینڈک ایک باغ سے دوسرے باغ میں جاتے ہوئے گاڑی کے نیچے آ کے نہ مر جائے برف کے نیچے. ان کے لیے شیشے کی سلیں ہیں. اور یہاں پیر 20 بندے مار کے کہتا ہے کوئی مدعی نہیں بن رہا جی. اور وہ پیر سنا کہتا ہے کہ مجھے بتا رہا تھا، میں تو سوشل میڈیا کا ماہر تھا، اس نے کہا پولیس کے بغیر مجھے قبرستان لے کے جاؤ، میں 20 کے 20 کو زندہ کر دیتا ہوں. ہمیں کوئی ایک بے وقوف بنانے والا نا. یہاں پیر بھی ایسے ہیں، پیر بھی ایسے ہیں، فقیر بھی ایسے ہیں، ڈاکٹر بھی ایسے ہیں، وکیل بھی ایسے ہیں، حکمران بھی ایسے ہیں کہ ملک کی دولت باہر لے جا کے. او بابا تمہیں برٹش ورجن لے جانے کی ضرورت کیوں تھی؟ جج صاحب نے کہا بچے 2 تے کمرے 4. یہ تو غریب کے بچے ہیں، ایک ہی کمرے نیچے چارپائی پہ چارپائی رکھی ہوئی ہے. فیصلہ کب تک آئے گا؟ اس مہینے میں آ جائے گا انشاءاللہ. 17-18 کو بھی آ سکتا ہے. یہ نہ آئے تو آپ میرے گلے پڑ جائیں سارے. وہ تو پرانے کیونکہ اگلے ہفتے میں ججز حضرات یہی ہیں. میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ نیکسٹ ویک یہ 5 ججز حضرات ادھر ہی ہیں. ہمیں بلاتے ہیں، یہ نہیں بلاتے ہیں، اپنا ورڈکٹ وہاں دے دیتے ہیں. ظاہر ہے اتنا بڑا فیصلہ، اتنا لمبا چوڑا فیصلہ تو نہیں سنایا جا سکتا نا. اس کی آخری جو مین ہی مسئلے ہیں، وہاں کسی نے نواز شریف کو آواز تو نہیں دینا پیش ہو، وہاں تو فیصلہ آنا ہے انشاءاللہ. میں تو 20 کروڑ لوگوں میں مثبت سوچ ہی رکھتا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ خواب دیکھتے ہیں. شکر ہے میں کوئی برا خواب نہیں دیکھتا، میں نا امید نہیں ہوں. میں لوگوں کو امید دلاتا ہوں اللہ بہتر کرے گا.
اور فوج کا کام ہے کہ جو فیصلہ ہو اس کو امپلیمنٹ کرے، چاہے وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جسٹس اور میرٹ کی بات جب جنرل آصف غفور صاحب نے کی کہ افواج پاکستان کو بھی ہر پاکستانی کی طرح انتظار ہے، اپوزیشن کی تمام جماعتیں بھی یہی بات کہہ رہی ہیں، اس سے آگے کی سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ کس طرح کا بنتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اگر اس ملک میں الیکشن ہوئے تو پاکستان کی تاریخ میں پہلے غیر جانبدارانہ الیکشن ہوں گے، اور فوج اس میں پہرا دے گی۔ فوج وہ باتیں نہیں سنے گی جو اس کو سننی پڑی ہیں۔ فوج انصاف پہ مبنی الیکشن کے لیے پولنگ سٹیشن کے اندر بھی کھڑی ہوگی۔ ابھی تو کوئی اسکیم ہی نہیں آئی، سینسس پورا نہیں ہوا، آپ الیکشن تک پہنچ گئے شاہد صاحب۔ دیکھو میری ذرا پول واٹ والی سیاست ہے نا، میں وہ 100 میٹر کا کھلاڑی نہیں ہوں۔ یہ سینسس کمپلیٹ ہونے سے پہلے نواز شریف صاحب ایکسرسائز یہ کر سکتے ہیں، آپشن دیکھو جی، میرے شہر میں تو بینر شینر لگا رہے ہیں، میں 55-56 میں 2 حلقوں میں جانتا ہوں، دونوں میں لڑنے جا رہا ہوں، دونوں میں انہوں نے اپنا کام ڈال دیا ہے۔ یعنی آپ نے ابھی سے الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے؟ میں نے تو کل سے 56 میں اپنا دفتر بھی دیکھ لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل پرسوں فیصلہ جس دن رات ہوگا، اگلے رات بے شک میرے خلاف ہی کیوں نہ ہو، میں 55-56 دونوں میں الیکشن آفس کھول دوں گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سارے لوگ تیاری کر رہے ہیں، بے ایمان لوگ ہیں، مانتے نہیں ہیں، طریقے سے فیس لے لو۔ سر یہ سارے بے ایمان لوگ ہیں۔ سیاستدان میں وہ کراؤڈ آتا ہے، اس ملک کی سیاست میں وہ بندہ آتا ہے جو کارخانہ بھی فیلئر قرضوں کی برمار میں چلائے اور مار کھائے، سلما بھی ناکام کرائے، اور گھر کا نکمہ یہ کہنا کہ جناب علی یہ بڑا فلاں اور فلاں، رزلٹ کیا ہے جی؟ آپ مجھے 3.5 سال ہو گئے، نندی پور فیل ہو گیا، قائد اعظم سولر فیل ہو گیا، سائیوال کہاں سے $1 بلین لائیں گے جی صلاح کا؟ نہ وہ دوسرا جو لا رہے ہیں گیس پروجیکٹ، کوئی ابھی ٹرمینل نہیں لگا گیس کا۔ ساری قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، گرمیاں آ رہی ہیں، اور جب یہ نہیں ہوں گے کہیں گے ہمیں آپ ہٹا نہ دیتے تو ہم جناب بجلی دے چکے ہوتے۔ تو لوڈ شیڈنگ میں تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے کافی حد تک قابو کو پا لیا ہے اور آئندہ ایکسیس بجلی پیدا ہوگی اگلے سال تک۔ آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں نا، ایون لاہوریوں کو پوچھیں، کسی کو یہیں فون کریں، لاہور گوال منڈی حبیب اللہ سعدی روڈ، ادھر میری ہمشیرہ رہتی ہیں، ادھر فون کریں، ایون ڈیفنس لاہور میں فون کریں جی، ہر 2 گھنٹے بعد 1 گھنٹے کی بجلی جاتی ہے۔ یہ جنریٹروں والی کام ہے، یو پی ایس پہ $1 بلین خرچ۔ ایک وہ کلاس ہے جس کا جنریٹر آٹومیٹیکلی چل پڑتا ہے، ایک وہ کلاس ہے جو پنکھے پہ آ جاتی ہے گھنٹے بعد۔ دیکھیں آپ جس کی ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں، جن کی چھتیں ٹپکتی ہیں ان کی آواز شیخ رشید، اور بالآخر لوگ سمجھ جائیں گے کہ شیخ رشید ہی صحیح آدمی ہے، باقی 2 نمبر کے کھلاڑی ہیں۔ شیخ رشید تو ہے بھی عوامی مسلم لیگ اور عوام ہی کی آپ نے ہمیشہ بات کی ہے۔ آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اپنا اگلا لاہے عمل اس میں ڈیسائیڈ کیا ہے، جو اطلاعات ہم تک پہنچی کہ سندھ سے آپ عوامی رابطہ مہم کا آغاز کریں۔ سندھ کیوں؟ دیکھیں میں پہلے دن سے خان صاحب کے ساتھ باتیں کر لیتا ہوں، پھر اب آپ ٹی وی پہ سوال کر رہے ہیں، اچھی بات تو نہیں ہے دوستوں کی باتیں ٹی وی سینٹر۔ دیکھیں میرے خیال میں عمران خان کو سندھ میں ٹائم لگانا چاہیے تھا۔ اب بھی وہ کہہ رہے تھے وہ 3 دن، میں نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، پورا ہفتہ جائیں گے، انٹیریئر سندھ میں جائیں گے۔ بابا یہ کوئی اسٹام لکھا کے آئے ہوئے ہیں یہ پیپلز پارٹی والے، اصل مسئلہ ہے کہ یہ پیسے دے رہے ہیں۔ دیکھیں نا بعض اوقات ایک فضا بن جاتی ہے، اس وقت ایسی پاکستان میں فضا ہے، جھوٹ یا سچ مجھے نہیں پتا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر جیتنے والا کینڈیڈیٹ ابھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو تو الیکشن کا خرچہ آصف زرداری صاحب پہلے ہی دے رہے ہیں۔ میں سوچتا رہا کہ نواز کھوکھر صاحب کا آج میرے پاس نمبر نہیں تھا، فون کر کے پوچھوں کہ بھئی شامل ہونے والوں کا کیا ریٹ ہے، اور یہ عام جو پولیٹیکل ایلیٹ کلاس ہے اس میں یہ بات جا رہی ہے کہ جو لوگ شامل ہو رہے ہیں ان کو پیسے مل رہے ہیں پیپلز پارٹی میں۔ سچ یا غلط یہ اس کا مجھے نہیں ابھی تک پتا، لیکن جو شنید ہے، جو عام فضا بن رہی ہے۔ اور پنجاب میں اگر آصف زرداری صاحب آتے ہیں، اگر وہ بلاول کو لاتے نا جی تو مجھے یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ کام ان کا شاید بن جاتا۔ یہ میری ایماندارانہ رائے ہے کہ آصف زرداری کو دیکھ کر جس نے ووٹ دینی ہے اس نے بھی نہیں دینی ہے۔ جس نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینی ہے آصف زرداری کو بہت غلط فہمی ہے کہ وہ ضلع جا کے وہ یونین کونسل میں جائیں جی، وہ وارڈ کمیٹی میں جائیں، وہ ٹاؤن کمیٹی میں جائیں۔ اگر بلاول کو آگے لاتا تو مجھے بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ہی کین
دیکھو ہماری ماں ایسی ہے بیچارہ ماں مر گئی بچہ ہے جی شہید دا پتر ہے بھٹو دا پوتا ہے لیکن سیاست بڑی ظالم ہے آصف زرداری خود کھیلنا چاہتے ہیں اور وہ ایک بھی زرداری اوپنر میں سب سے یاری پہلے تو سب پہ بھاری کہتے تھے سب سے یاری کس سے ہے کل تک تو میں نے یہ تجزیہ پیش کیا کہ شاید ان کی نواز شریف سے انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ تینوں آدمی انڈرسٹینڈنگ سے نکلے ہیں آج مجھے ایک دوست نے صبح ناشتے پہ کہا کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری اتنے قریب نہیں ہیں جتنا شیخ رشید پروگراموں میں کہہ رہا ہے سو میری یہ ایک ترمیمی لائن ہے اتنے نہیں ہے قریب ہیں اور قریب یہ ہیں کہ میں نے جب آصف زرداری صاحب نے اے پی سی بلائی تو میں نے کہا جی آپ کیا پتھر کے زمانے کی بات کر رہے ہیں یہ ملٹری کورٹ جن کی کورٹ ہے وہ خود بنوا لیں گے آپ 9 پوائنٹ شینٹ چھوڑیں یہ سارے مان کے آئے ہوئے ہیں ایک شیر پاؤ تھا جس نے کہا جی شیخ رشید ٹھیک کہتا یہ منہ پھٹ آدمی ہے اس نے آپ کو میں نے کہا یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے آگے کے سن رہے ہیں میں یہ سب مان کے آئے ہوئے ہیں ساری باتیں اور آپ نے بھی ماننی اگلی بات کریں پاناما لیکس کی اور ڈان لیکس کی اس پہ آپ کی کیا بیان ہے اگر آپ سمجھتے ہیں یہ مردہ آپ کو سیاسی پاناما لیگ کا ملے گا تو اس پہ ریئیکٹ کریں گے میں نے اعتزاز احسن کو کہا کہ زندگی میں پیپلز پارٹی اور یہ بات میں نے اپنے دوست لطیف کھوسا کو بھی کہی اعتزاز کو بھی کہی کہ آپ زندگی بھر پچھتائیں گے جو آپ نے کیس نہیں لڑا اور شیخ رشید کو لوگ واقعی وکیل سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اور فیصلہ بھی شیخ رشید کے کیس پہ آئے گا نواز شریف کے کیس کا فیصلہ کیونکہ میرا کیس 62-63 کا ہے کہ 21 آدمی جو ہیں آپ نے نکالے آپ وہاں تھے میں نے ججز کو کہا اس کو آپ نے اڑا دیا اس کو آپ نے اڑا دیا اس کو انہوں نے کہا یہ مت کہیں اڑا دیا یہ بڑا غیر پارلی میں نے کہا یہ اچھا میں واپس لیتا ہوں میں وکیل تو نہیں ہوں جی غلطی کر سکتا ہوں سوری لیکن یہ 21 آدمی یا تو آپ واپس لائیں اسمبلیوں میں یا نواز شریف کو بھی گھر بھجوائیں پھر تو ہے انصاف ورنہ پھر انصاف کے گانے لگیں گے اس ملک میں شیخ رشید صاحب قومی اسمبلی میں بھی ذکر چھڑا سابق صدر آصف زرداری کے دوستوں کا سندھ اسمبلی میں بھی ذکر آیا کہ غائب ہو گئے اور پاکستان سے غائب ہوئے آصف زرداری صاحب کے یہ 3 عدد دوست یہ ماجرا کیا ہے اندر سے آپ کو پتا ہوگا میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ میں آلویز فائٹ ود نمبر 1 یہاں ایک میں فارن منسٹر تھا ایک فارن ڈیلی بہت بڑی جرنلسٹ تھی کیرل اس کی اے بی سی این میں کو تو جانے لگی میں نے کہا اینی ایڈوائس فار می اس نے کہا آئی کین گیو یو اونلی 1 ایڈوائس آلویز بی فرینڈ ود نمبر 1 اینڈ آلویز فائٹ ود نمبر 1 سو یہ چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی موسیقی میں نہیں گاتا جی میں پکے راگ کا کھلاڑی ہوں یہ چھوٹے چھوٹے مجھے تو اسی پہ بڑا ہے کہ آسم کیسے رہا ہو گیا یہ آپ نے نہیں پوچھا کیسے رہا ہو گیا بھائی کوئی نہ کوئی تو میرا مطلب ہے 1.25 لاکھ داتا درباری تعویذ لکھا گیا ہوگا نا ویسے کون رہا ہوتا ہے کسی نے پوچھا جناب علی مجھے اچھا یاد ہے بہت اچھا یاد ہے کیا کہوں گا ایک بڑا بوچار کھڑا ہو جائے گا کہ یہاں 5 لاکھ جو لے کے گئی ہیں وہ برآمد بھی ہوا ہے وہ مسجد بنانے کے لیے تو نہیں تھا سر جی میں منسٹر تھا مجھے یہ بات پتا تھی ایک ہمارے منسٹر تھے اب وہ دنیا میں آپ کو بات بتا رہا ہوں امریکن نے ان کو اریسٹ کر لیا فیڈرل منسٹر ان کے $11,000 تھے $11,000 تھے اور جب میں ایک ڈیلیگیشن لے کے گیا اب تو مجھے جہازوں سے اتارتے ہیں نا کہ میں دہشت گردوں کو اور دہشت گرد مجھے مارتے ہیں اور امریکن کہتا ہے کہ یہ دہشت گردوں کے بارے میں 60 پروگرام کرتا ہے تو ہم 11 آدمیوں کے آفیشلی ہمیں $2,200 ملے تھے شکر ہے 7 باقاعدہ 7 8 6 وزراء کو اتار کے انہوں نے نوٹ گنے ٹیبل پہ رکھ کے شکر ہے 10,000 سے کم تھے امبیسڈر باہر کھڑی ہوئی تھی وہ $8,600 کوئی ڈالر نکلے انہوں نے کہا کہ آپ ان سب لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑائیں یہ سپر پاور کی بات بتا رہا ہوں اس نے کہا کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں نے کہا یہ سب کے پیسے میں ان میں سے سینئر ہوں انہوں نے مجھے دی انہوں نے کہا نہیں آپ ان سب کے ہاتھوں میں پکڑائیں شکر ہے انہوں نے لکھا ہوا تھا ورنہ 7 کے 7 بندے جا پتر راوی نہ کوئی آوی نہ جاوی ادھر 5 لاکھ جا کے بھی ڈیزائن اور خوشبوئیں مار کے دکھاتے ہیں اور ایسی ایسی خوشبوئیں لگاتے ہیں کہ پولیس والے ہی جو ہے اندھے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا تو پھر یہ تو ملک پاکستان ہے نا جی پاک سرزمین شاد باد ہے پاک سرزمین شاد باد میں عزیر بلوچ اب فوج کی تحویل میں چلے گئے ہیں اور فوج اس پہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلے گا اس سے کسی کے لیے نیندیں حرام ہونے کا مسئلہ تو نہیں پیدا ہوگا آف کورس
اگر میرے نزدیک سب سے اہم اس میں وہ بھی بات آ سکتی ہے کہ جو بے نظیر کا قاتلوں کی جو ٹریل تھی، جو سیریز تھی، جو آگے چلتی گئی، جس میں ایک بندہ مارا گیا، اس کا الزام بھی اس پہ ہے۔ خالد شہنشاہ کا تو نہیں آپ نام دے رہے؟ خالد شہنشاہ کی موت کا الزام بھی میرا خیال ہے انہی پہ ہے، اگر میں غلطی پہ ہوں تو جے آئی ٹی میں مینشن ہے۔ اور بے نظیر کے جو قاتل ہیں، یہ پنڈی کے رفاقت وغیرہ جو لوگ ہیں ادھر میرے حلقے کے ساتھ سے، عزیر بلوچ، ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ اب یہ رہا ہوگا، میرا خیال ہے ایک میسج ضرور گیا ہے کہ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے۔ ایک کیس میں تو بری ہوئے، باقی 50-56 کیسز ہیں۔ جی دیکھیں جی، کراچی میں وہ اجمل پہاڑی 70 کیس، 50 بندے تو ایسے مارتے ہیں جو ناشتہ 2 بندوں کا کرتے ہیں، مہینے میں 60 پورے کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کیا حال ہے؟ پولیس والے نظام اس ملک میں دیکھیں، یہ پولیس کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں نا، موسٹلی جوا کرانے والے اور سمگلر اور شرابیے وہ چیئرمین بن گئے، موسٹلی، سب کی نہیں بات کرتا، کئی تبلیغی جماعت کے بھی ہیں ایک دو، جو جتنا بڑا جوا کرا رہا ہے اپنے لیول کا، وہ کہتا ہے جی میں، یہ حجی نمازی بیٹھے ہیں اوپر جو بیٹھے ہیں۔ میں نے خود اپنے شہر میں لوگوں کو سنا یہ کہتے ہوئے کہ شیخ صاحب آپ تو پروگرام کرتے ہیں، یہ بیواؤں کو خرچہ ورچہ بھی دیتا ہے ان پیسوں میں سے، بعض بچوں کی فیس بھی دیتا ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے جوئے یا منشیات کے پیسے ہیں، وہ کہتے ہیں دیتا تو ہے نا جی۔ لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ شاید نہ ہو۔ ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو شیخ رشید احمد صاحب سے پوچھیں گے کہ سہولت کاروں کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم نے سنا کلبھوشن یادیو کے حوالے سے بھی کہ اس کا بھی ایک نیٹ ورک تھا، ایجنٹ ہینڈلر تھا اور ایجنٹس یہاں پہ کافی ہینڈل کر رہا تھا۔ عزیر بلوچ کے حوالے سے کون کون کس کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم عزیر بلوچ کی بات کرتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب، ہم سہولت کاروں کا بڑا ذکر سنتے ہیں، کلبھوشن یادیو ان کا ایک لیفٹننٹ کرنل کمانڈر یہاں پہ آپریٹ کر رہا تھا، اوبویسلی ایجنٹ ہینڈلر ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے، تو اس کے ایجنٹس بھی ہوں گے، سہولت کار بھی ہوں گے، ان کا کوئی ذکر آیا سامنے؟ عزیر بلوچ کے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں، جو پیٹرنز ہیں، ان پہ بھی کوئی کاروائی ہوگی؟ اسلام آباد میں ایک افواہ ہے، پتہ نہیں سچ یا خچ ہے، کہ عزیر کو لے جا کے ایک اور بندے کو پکڑا گیا ہے۔ وہ بندہ کون ہے مجھے نہیں پتا، کیونکہ ہمارے پاس تو دیکھیں لال حویلی میں چھوٹے ڈرائیور بیچارے اس قسم کی خبریں ہوتی ہیں، ہمارے پاس تو کوئی ہائی پروفائل کا بندہ نہیں ہوتا نا، ہمارے پاس تو کوئی بیچارہ صاحب کا ڈرائیور ہو گیا، کوئی خانسامہ ہو گیا۔ جب بے نظیر نے شکایت کی شہید نے اپنے ارشاد اکانی کو کہ یہ شیخ رشید کیسے کہہ رہا ہے کہ جناب علی سیمی فائنل ہو رہا ہے، مشرف نے مجھے خود کہا کہ میں نے کہا آپ نے تو نہیں بتایا، میں نے کہتا میں نے بے نظیر کو کہا۔ ہمارے پاس اسی قسم کی جو خبریں ہیں۔ عزیر بلوچ میرا خیال ہے یہ تینوں بندے جو چھٹ گئے ہیں آصف زرداری سے، اس سے زیادہ سیریس کیس ہے، کیونکہ یہ فائنینشیل کرپشن تو اس ملک میں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، یہ سمجھتے ہیں جی کوئی گل نہیں، پیسے کھا گیا، خیر ہے، کوئی گل نہیں۔ جب انٹرنیشنل کرائمز کی جو دیکھیں نا، یہ سب لوگ جتنے لوگ ہیں یہ اپنے تائیں آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں ملوث ہیں یہ لوگ۔ دیکھیں عزیر بلوچ ان کا ٹاپ پرائرٹی اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک صاحب اب دنیا میں نہیں رہے، سینئر پارلیمنٹیشن تھے، حالے والے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے کہا پتہ ہی نہیں لگا یہ 9 کروڑ کون ظالم میرے اکاؤنٹ میں جمع کرا گیا۔ بڑی قابل احترام ہے آصف زرداری صاحب کی بہن، انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ 5 کروڑ میرے، یہ کروڑوں کو ایسے ہی سمجھتے ہیں 100-200 روپے کا مسئلہ ہے، تو پھر اس ملک میں سول وار کیوں نہیں ہوگی؟ بھوکے ننگے ان کو نوچیں گے کیوں نہیں؟ جو کروڑوں کے جن کے اکاؤنٹ میں ویسے ہی بندہ ڈال دیتا ہے وہ حساب ہی نہیں کرتے بینک اکاؤنٹ میں کتنا ہے۔ میں ویسے ہی چسکا لینے کے لیے قومی اسمبلی سے ادھر پوچھ جاتا ہوں کہ 1-2 مہینے کی تنخواہ جمع ہو گئی ہے، حوصلہ ہوتا ہے بندے کو یار 3 مہینے دی، ان کو کروڑوں روپے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ سر یہ اربوں کے کھلاڑی، کھربوں کے کھلاڑی جو ہیں، یہ سیاست ان کا سب سے بڑا بزنس ہے، کارخانے اور شوگر ملیں یہ دکھاوے کے لیے لگاتے ہیں، زمینوں سے کچھ نہیں بچتا، تھوڑی بہت میری بھی ہے وہاں، کچھ نہیں بچتا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور بیرونی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کوئی حساس انفارمیشن عزیر بلوچ نے شیئر کی، عزیر بلوچ کے پاس حساس انفارمیشن کہاں سے آ گئی؟
ظاہر ہے وہ پاکستان سے باہر رہا ہے، سارے معاملات کے لوگ ہیں. فوج ویسے ہی تو نہیں پکڑتی، فوج سمجھتے ہیں ویسے ہی پکڑ لیتی ہے. ان کا بھی جیک برانچ ہے پورا، ان کے بھی لیگل ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے بھی رکھے ہوتے ہیں کرنل یا میجر یا لیفٹیننٹ کرنل جو لیگلی دیکھتے ہیں کہ اس کیس. جیک برانچ میں سنے میجر جنرل صاحب آ گئے ہیں. اچھا، بہت بڑی بات ہے. اب ظاہر ہے فوج ترقی کر رہی ہے، سو اگر آ گیا تو آپ کی اطلاع درست ہوگی. ہمارے وقت میں تو کرنل ہی، لیفٹیننٹ کرنل ہی جیک برانچ میں تھا. ہمارے دوست ہی تھے جیک برانچ کی. اب تو ماشاءاللہ اتنی بڑی ان کی کرنل صاحب تھے وہ. اب میرا خیال ہے پھر بریگیڈیئر ہوئے، اب جنرل آ گئے تو جنرل ہوں گے. بریگیڈیئر کی حد تک تو مجھے پتا ہے اس دن میٹنگ میں آئے ہوئے تھے جب ملٹری کورٹس کی میٹنگ تھی، لیکن یقیناً جنرل آگے ہوں گے. کرائم بھی اس ملک میں تھوڑا تو نہیں ہو رہا، کرائم بھی انٹرنیشنل قسم کا ہو رہا ہے. پیسے جو ہیں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ہم ہیں ملک ہے کہ روز بروز ہمارے قائدین جو ہیں وہ امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں اور ملک غریب سے جس غریب. لیڈرشپ کے اثاثے بیرون ملک مختلف ممالک میں بزنسز پھیلے ہوں، وہ پاکستان کے لیے جب فیصلے ہوتے ہیں بالکل نیوٹرل ہو کے فیصلے ہو سکتے ہیں؟ کوئی بیرونی دباؤ اس حوالے سے تو نہیں آتا ہوگا؟ سر دیکھیں، اس سے بڑا کیا دباؤ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور بڑے سپر پاور کو سب پتا ہوتا ہے چوری کس کی. دیکھیں کوریا سے نکلی ہے نا ایک تحریک، تن دیا نا، اڑا دیا کہتا ہوں، پھر سپریم کورٹ کہہ دیں. برازیل میں بھی شروع ہو گئی، انشاءاللہ پاکستان میں بھی تن دیا جائے گا. دیر سویر ہو سکتی ہے، لوگ حوصلہ رکھیں. لوگ کہہ رہے ہیں جی لمبا ہو گیا اس لیے ان کے حق میں آ رہا ہے. نہیں نہیں نہیں، لمبا بھی ہو، صحیح تفصیلی ہوگا. اور قومی اسمبلی میں جو موو ہے کہ ان کو ایک اپیل کرنے کی اجازت دی جائے. دیکھو سپریم، میں نے خورشید شاہ کو کہا یار یہ رضا ربانی بڑی باتیں کرتا ہے، ٹین 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 کرتا ہے، تو یہ کیسے نکل آئی سپریم کو وہاں سے سینٹ سے؟ کسی کو ہوا ہی نہیں لگی. سو ابھی یہ ڈرے ہوئے ہیں. ابھی یہ اب قومی اسمبلی سے لا سکتے ہیں ایک 24ویں امینڈمنٹ تیار ہوئی ہے، اس کا تیار ڈرافٹ ہوئی سبمٹ ہے، ہوا ہوا ہے، ڈرافٹ سائن کیا ہوا ہے سبمٹ ہوا زاہد ہے. حامد صاحب نے. اور لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ تعالی فیصلہ آ جائے گا. لے بھی آئیں تو آپ کو یاد ہوگا 1997 میں کنٹیمپٹ آف کورٹ لا بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس وقت مرحوم چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب تھے. یہ اسی طرح کی موو ہے. ثاقب نثار صاحب نے بھی بہت سینسیبلی اور رسپیکٹفلی اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں ڈائنامک اور بہت ہی ویژنری چیف جسٹس کا ثبوت دیا ہے. پہلے وہ اس کورٹ کو ہیڈ انہوں نے نہیں کیا کیونکہ فیصلہ اگر ہمارے خلاف بھی ہوتا تو لوگ باتیں کرتے. سیکنڈلی انہوں نے بڑے واضح طور پر جتنے سو موٹل بھی ہیں اس میں میسج دیا ہے کہ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، وی مین بزنس، اور وہ پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے. اور نواز شریف صاحب جو بڑے باتیں، نواز شریف کی پارٹی، نواز شریف صاحب تو نہیں، وہ ٹین ٹین فش ہو گئی ان سب کی ثاقب نثار سے. اسی طرح قمر باجوہ صاحب سے بھی ہو گئی ہے اور تھوڑے ایک دو جو رہ گئے ہیں ان سے بھی ہو جائے گی، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اداروں کو ساتھ دے کر چلتے ہیں. اور انہوں نے خود بیان دیا کہ ہم شخصیتوں کو اور اداروں کی بجائے ملک کو اہمیت دیں گے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ گیون بائی دی قمر جاوید باجوہ. جنرل قمر باجوہ کا آپ نے ذکر کیا، عمران خان صاحب کی ایک ملاقات ہوئی تھی. عمران خان صاحب نے کوئی تفصیلات شیئر کی اس کی آپ کے آف کورس ہم دوست ہیں، میں اپنی ساری تفصیلات شیئر کرتا ہوں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ مناسب نہیں ہے. عوام کے ساتھ بھی تو شیئر کریں، کریں گے عوامی ساری لیڈر ہیں بات. آپ. میں اتنا بولا نہیں ہوں جتنا آپ نے سمجھا ہوا ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں میں عوامی لیڈر ضرور ہوں. عوامی لیڈر کا مطلب یہ نہیں کہ میرا مطلب ہے I have a brain also. So I know when to talk and where to talk. When time will come I'll talk. انہوں نے مجھ سے شیئر آپ کے کی. اتنے فالوورز ہیں اور جب بھی آپ آتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ شیخ رشید حق اور سچ کی بات کرتا ہے اور کوئی چیز نہیں چھپاتا. یہ چھپانے میں عمران خان کے ساتھ بھی حق و سچ کی دوستی رکھتا ہوں. جو بات ہوتی ہے اسے اندر طریقے اور سلیقے سے ضرور کرتا ہوں. چلیے شیخ صاحب باقی ساری باتیں چھوڑیں. آپ نے ایک سوال عمران خان سے ضرور پوچھا ہوگا کہ کیا پاناما کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی؟ تو آپ نے یہ سوال پوچھا تھا. کیا وہ رضیہ بٹ کے ناول پہ ڈسکس کرتے رہے؟ بڑا افسوس ہے یار، تیرے سے تو میں یہ توقع نہیں رکھ سکتا تھا. آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ عمران خان اور آرمی چیف کی پاناما کیس کے اور حوالے یہ سے 20 کروڑ لوگ ویسے ہی بے وقوف نظر آتے ہیں نہیں ہیں. جب فیصلہ آ گیا اس کے بعد دیکھنا یہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. آف کورس بھائی 1 گھنٹہ اس کی ملاقات ہوئی ہے، 40 منٹ ہوئی ہے، 50 منٹ ہوئی ہے، 1 گھنٹہ اس کی ملاقات ہوئی ہے. پاناما از دا ایشو. اس ملک میں اگر وہاں لال ویلی کے ارد گرد قطری چاٹ بک رہی ہے اور پاناما ٹی سٹال آ گیا ہے اور قطری سموسے بک رہے ہیں تو کوئی وجہ ہی ہے نا. ایک کامن سموسے والے کو پتا ہے کہ یار یہ قطری کوئی چیز ہے. بکری کا اس نے کیوں نہیں نام رکھ دیا قطری کی بجائے؟
وہ بکری سموسے بھی لکھ سکتا تھا نا, وہ پتھری سموسے بھی لکھ سکتا تھا. اس نے کہا نہیں, قطری سموسے ہیں جناب, پاناما ٹی اسٹال. اور ابھی آپ کے ایک چینل نے ساری کوریج کی ہے وہاں. لوگ تو دیکھیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہر آدمی, ہر شادی, میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مردے کے ہاتھ میں حال پہ رحم کرے. ہم روایتی سے لوگ ہیں, اپنے مخالفوں کے بھی جنازے پہ جاتے ہیں. آپ یقین کریں یہ میرے آگے رزق پڑا کہ جنازوں میں بھی پاناما کی بات ہوتی ہے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں یار جنازہ دے ہو لینے دینا. یعنی کہ آپ کنفرم کریں عمران خان صاحب نے آپ کو بتایا کہ ان کی آرمی چیف سے پاناما کے حوالے سے نہیں, یہ میں کوئی کنفرم نہیں کر رہا, اتنا نہیں ہے. آپ میرے میں سے 2 پیس نکلتے ہیں ابھی آپ کے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ہوئی ہوگی بات پاناما لیکس پہ بھی. جنرل قمر باجوہ کا جو ڈاکٹرائن ہے وہ آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں جنرل قمر باجوہ صاحب؟ دیکھیں کر کیا رہے ہیں, انہوں نے ملٹری کورٹ میں کمال خوبصورتی کے ساتھ فون لگائے, کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھے. اور یہ جو بڑے لیڈر لندن تک کالے ملواتے تھے کہ کوئی آگے بیٹھا نہیں ہے, اور سب نے امن. میں نے تو پہلے دن ہی کہا تھا یار ان سب نے جو ماننا ہے, پیاز بھی کھانے ہیں, لتر بھی کھانے ہیں اور ہاں بھی کرنی ہے. ہم تو پہلے دن ہی ساتھ ہیں جناب. ہم نے تو یہ ساتھوں کو کہا اس بل پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور بعد میں یہ 9 جن کے پروگرام تھے اور 10 پروگرام تھے, دیکھیں ایک تو کمال اس نے خوبصورتی سے کیا, نظر بھی نہیں آیا, کام ہو گیا. سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے فوج کا ایک زبردست میسج دیا طریقے اور سلیقے سے, ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں, جو فیصلہ آئے گا بے شک وہ نواز شریف کے حق میں ہو, فوج اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. یعنی اس کی جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. اور اگر نہیں آئے گا تو وہ کہیں گے چل پتر راوی نہ کوئی آوی نہ جاوی. 190 is implemented like anything. 190 آرٹیکل پہ تمام ادارے سپریم کورٹ کے تابع ہیں, تمام ادارے تابع ہیں سپریم کورٹ کے, اور اس قانون کے تحت وہ امپلیمنٹ کریں گے. اور اگر کسی کو شوق ہے کہ باہر نکل کے انہوں نے زندہ باد مردہ باد کرنا, کر کے دیکھ لیں ان کے ساتھ پھر کیا ہوگا. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو شیخ رشید احمد صاحب سے پوچھیں گے کہ پہلے تقریباً 5-5.5 ماہ میں انہیں آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کا ڈاکٹرائن اور پالیسیز کس طرح سے سمجھ آئیں. ایک وقفے کے بعد. شیخ رشید احمد صاحب اور پنڈی ان کا ایک بہت سٹرونگ حلقہ بھی ہے. آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب کا ڈاکٹرائن ابھی تک آپ کو کیا سمجھ آیا؟ افغانستان ہم نے دیکھا, ہاٹ پرسوٹ وہاں پہ بھی ہوا, عزیر بلوچ والا معاملہ, ملٹری کورٹس والا معاملہ, ساری چیزیں ہوتی جا رہی ہیں, کس طرح سے ہوتی جا رہی ہیں؟ دیکھیں آرمی چیف سعودی عرب گئے, وہاں جو غلط فہمیاں تھیں انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی. وہ UAE اور ادھر دوسرے ملکوں, ان کو خود جانا پڑا لنڈن بھی. وجہ کیا ہے اس کی؟ آف کورس کہ پاکستان کی فارن آفس بہت نالائق فارن آفس ہے, اور وہ بڑے معذرت کے ساتھ وہ ورلڈ بینک کے جو ہیلتھ فاطمی تو سامنے شو آف نہیں کر سکتا, چڑ ہے فوجیوں کو اس سے. کسی نے ایسی 2 دفعے نہ مار دے اس کو, کوئی 2 چانٹے ہی لگا دے کہ تو کدھر پھر رہا ہے بھائی, کیونکہ ریسپیکٹ اندر سے ہوتی ہے. سر وہ ہیں, ان کی مسز بھی MNA ہے. یہ مالشیا گروپ سے لے کے, اور یہ لوگ کون, یہ کیا ہے جی؟ میں صرف اسی کو نواز شریف کا وزیر مانتا ہوں جو ڈائریکٹ الیکٹ ہو کر آیا عوام کے ووٹوں سے. جیسے چودھری نثار ہے, میرے اور کئی مخالف ہیں وہاں. نثار تو چلو دوست نما مخالف ہے نا, ٹھیک ہے, وہ بھی ٹلا ہی پڑا ہے آج کل, راجپوت ہی نہیں لگ رہا ویسے ہی. دیکھو جرت ہونی چاہیے, لڑیں گے 55 اور 56 میں انشاءاللہ. سارا پاکستان دیکھے گا, ان کو شکست فاش ہوگی, شکست فاش ہوگی. اس سے زیادہ ووٹوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ جیتیں گے جتنے سے پچھلے ووٹوں سے جیتے ہیں, بہت زیادہ, کیونکہ لوگ ان سے نفرت کی علامت ہیں. جرت چاہیے. مسلمان کا ایمان ہے زندگی, موت, فتح, شکست, صحت, بیماری, ترقی, تنزلی, نفع, نقصان, یہ سب خدا کی طرف سے ہے. جس کا یہ ایمان نہیں وہ مسلمان نہیں ہے. شیخ رشید صاحب, رد الفساد میں رینجرز کو بھی پنجاب میں پاورز مل گئی ہیں, صحیح ٹائم پہ آ گئی ہیں, صحیح ٹائم پہ آ گئی ہے. ہماری ٹائمنگ ویسی تھی کہ یہ نہیں آنے دیں گے. دیکھیں ابھی تو فیصلہ آنے دو. ابھی طاہر القادری صاحب کے ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے, 24 لوگوں کو گولیوں سے بھونا گیا, حاملہ عورتوں کو مارا گیا ہے. کوئی پاکستان ہے یار, کوئی گجرات تو نہیں ہے, مودی کی سٹیٹ نہیں ہے کہ انسانوں کا خون اس طرح بہے. ابھی تو دیکھیں یہ سارے لوگ پجاری ہیں وقت کے, یہ سارے لوگ وقت کو سلام کرنے والے ہیں.
مسجدوں اذان دو, دعائیں کرو, ختم کرو کہ نواز شریف صاحب ہیں, گھنٹی بجاؤ مندروں کے مودی کے سارے معاملات ہیں, چرچوں جناب. سر جب یہ نہیں ہوتے نا یہ سارا ریورس ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں کانے کو کانا کوئی نہیں کہتا. ایک دن آخری بات شاید آپ کا وقت ختم کا ہو رہا ہو کہ ضیاء الحق نے کہا کہ مجھے شیخ رشید تیرے مسئلے بڑے الجھے ہوئے ہیں فلاں. میں کہا سر جی ایک بات جان کی ایمان چاہوں. کہتا جی بولیں آپ. میں نے کہا جب اقتدار میں ہوتا نا آدمی ضیاء الحق صاحب تو آنکھ ایک دوسرے سے نہ ملتی ہو نا تو لوگ کہتے ہیں ہیما مالینی سے ملتی ہے. تو جب اقتدار سے اتر جاتا کہتا تھا ٹیرا تھا, ٹیرا دکھائی نہیں دیتا تھا. اور میں نے مشرف صاحب نے مجھے بھیجا, اللہ جنت نصیب کرے, پیر پگاڑا صاحب سے میری بڑی ذاتی دوستی تھی, پرانے پیر صاحب سے بات کر رہا ہوں. میں نے کہا جی مشرف صاحب کہہ رہے تھے وہ لگا رہے ہیں چودھری افتخار کو, کیا آپ کی رائے ہے؟ انہوں نے کہا پوچھ بھی لینا. تو انہوں نے کہا مشرف کو کہنا سب کو ایک ہی آنکھ سے دیکھے گا. سو میں نے مشرف کو کہا کہ وہ پیر پگاڑا کہہ رہا ہے سب کو ایک ہی آنکھ سے دیکھے گا. کہتا سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا آپ کو نہیں آئی تو پھر میں تو سمجھانے سے آ رہی رہا. سو اس ملک میں رنگ پسٹن بیٹھے ہوں, پلگوں میں کچرا پیدا ہو, بدبودار انجن ہو, جی جواب دے چکا ہو, بانٹ بھی جنسالہ بالکل ہی دہیں پٹاس ہو, حکمران ہو تو کہتا ہے جی بڑا چمک, بڑا نورانی چہرہ ہے. ایک ڈان لیکس بھی ہوتا تھا کسی دور میں. لیکن جی ڈان لیکس کے بارے میں چودھری نثار صاحب نے ایک خبر قوم کو دی ہے کہ عسکری اداروں میں اور سویلین اداروں کی رپورٹ ایک نہیں ہے. تو اسی کو اوپن کر دو, کیا اختلافات ہیں؟ کیوں نہیں اوپن ہو رہی؟ عزیر بلوچ ہو گیا, ملٹری کورٹس ہو گئی, افغانستان ہاٹ پرسوٹ ہو گیا, پنجاب میں رینجرز آ گئی, ڈان لیکس پہ کیا ایشو ہے؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ فوجی جو ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ پرویز رشید اور فاطمی کے صدقے کو قبول نہیں کر رہے, انہیں بڑا بکرا چاہیے. شیخ رشید احمد صاحب بہت شکریہ پروگرام میں گفتگو کرنے کا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.